حکومتی بیانات بالخصوص وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیانات سے اگر کوئی بات واضح ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ حکومتی معاشی ٹیم کے سربراہ ابھی بھی ماضی میں رہ رہے ہیں۔ 2022 میں وہ ملک جو 2017 میں دنیا کی 24ویں معیشت تھا وہ 47ویں معیشت بن چکا ہے۔ 2013 میں یہ نہ بھولیں کہ 2013 میں پاکستان میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری تھا بیفور الیکشنز۔ اس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ 6 سے 7 مہینے میں یہ ڈیفالٹ کرے گا۔ ایک نیا ڈالر جیسے اب ہے کسی پروگرام کسی ملٹی لیٹرل پاکستان کو نہیں دے رہا۔ لیکن پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ مہنگائی بلند ترین سطح کو پہنچ چکی ہے۔ براہ راست سرمایہ کاری ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں مندی چل رہی ہے۔ ڈالر کی قدر روپے کے مقابلے میں بدترین سطح پر ہے کہ جس کی وجہ سے خام مال خریدنے کے لیے ایلسیز بھی نہیں کھولی جا سک رہی، جس کا براہ راست اثر بڑے بڑے صنعتی یونٹس کی بندش کی صورت سامنے آ رہا ہے۔ اور یہی بات آج اسحاق ڈار نے کہی، ساتھ ہی ایک بار پھر دعویٰ کر دیا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ We are totally in position. ہمیں کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ ہے۔ پاکستان بالکل ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ہم نے کوآپریشن کی ہے، میری اور میری ٹیم کی یہ بڑی سنسیئر ایفرٹ تھی اور ہے۔ اب بھی میرا ایمان ہے کہ اگر ہم اکٹھے ہو کے اس چیلنج کو ہم اس کو فیس کریں گے، اس سے ڈیل کریں گے جیسے ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے، انشاءاللہ we'll come out of it۔ IMF ڈیل کے حوالے سے انہوں نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ پاکستان کی ٹیکنیکل ٹیم نے تمام کام پورا کر لیا ہے۔ IMF کے حوالے سے بھی ہماری طرف سے جو ہماری ٹیم ہے انہوں نے ٹیکنیکل پورا کام مکمل کر دیا ہوا ہے 9th ریویو کا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ ریویو 3 مہینے ڈیلے سے شروع ہوا۔ ہم نے سارے پرائر ایکشن مکمل کر چکے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ پرائر ایکشن جنرلی بورڈ میٹنگ سے پہلے ہوتے ہیں، اسٹاف لیول اگریمنٹ سے پہلے نہیں ہوتے، گیون دم سرپرائز۔ اسحاق ڈار کے دعوے ایک طرف، IMF ڈیل ان لاک نہیں ہو رہی، ترسیلات زر گراوٹ کا شکار ہے۔ سادہ الفاظ میں ڈالرز کی کمی تمام مسائل کو جنم دے رہی ہے۔ اس وقت پاکستان کے کل زر مبادلہ ذخائر 9 ارب ڈالر ہیں، جن میں سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ڈالر صرف 4.3 ارب ڈالر ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی برآمدات اور درآمدات دونوں میں کمی کا باعث بن رہی ہیں، اور انٹر بینک میں آج ڈالر 287 روپے 13 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں آج ڈالر کا ریٹ 307 سے 310 روپے کے درمیان رہا، جبکہ بلیک مارکیٹ میں ڈالر 325 سے اوپر سیل ہو رہا ہے۔ سونے پر سہاگا یہ ہے ناظرین کہ تینوں مارکیٹس میں فرق کے علاوہ ملک بھر کے مختلف شہروں اور مارکیٹس میں ڈالر ریٹ بھی مختلف ہیں۔ پشاور اور کراچی کے ریٹ میں کم از کم 5 سے 10 روپے کا فرق ہے۔ اس فرق کی ایک وجہ افغانستان بھی ہے، کیونکہ پاکستان سے کروڑوں ڈالر ماہانہ بنیادوں پر افغانستان سمگل ہو رہے ہیں۔ جہاں ملک میں بلیک مارکیٹ ایک بار پھر فعال ہو گئی ہے، وہیں روپے کی قدر میں مسلسل کمی، حکومت کی جانب سے ڈالر کی بیرون ملک منتقلی پر پابندی اور ڈالر کی مانگ میں اضافے نے حوالہ ہنڈی کا کاروبار اپنے عروج کو پہنچا دیا ہے۔ خفیہ طور پر ڈالرز کی ملک سے اڑان جاری ہے۔ حوالہ ہنڈی کو دیکھا جائے تو 30-35% لوگوں کا انحصار ہنڈی پر ہوتا ہے، اور یہ بینکنگ چینل سے ہٹ کر ایک ایسا منظم نظام ہے کہ جس میں ڈالر انفرادی طور پر مختلف لوگوں کے ذریعے بھیجے اور وصول کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے 1 لاکھ ڈالر پاکستان بھیجنے ہیں تو رقم بھیجنے والا شخص ڈالر کسی ایسے شخص کے حوالے کر دے گا کہ جس کا نمائندہ پاکستان میں ڈالر کے برابر رقم مطلوبہ شخص کو اپنی فیس چارج کرنے کے بعد دے دے گا۔ اس نظام کے تحت کرنسی ایکسچینج اور بینکنگ سیکٹر ترسیلات زر کے قانونی عمل سے باہر ہو جاتے ہیں۔ منی لانڈرنگ، منشیات کی سمگلنگ اور انتہا پسند تنظیموں کی مالی معاونت کو تقویت ملتی ہے، کیونکہ اس تمام عمل میں نہ کوئی فارم بھرنا پڑتا ہے نہ ہی فیس۔ تو یہ نظام بینکنگ نظام کے متوازی ایک ایسا مضبوط نظام بن جاتا ہے جو ملک میں ڈالر کی آمد و رفت کو ختم کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ترسیلات زر میں واضح کمی آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ کے دوران خلیجی تعاون کونسل ممالک سے موصول ہونے والی ترسیلات زر میں 12% کمی ہوئی ہے، جبکہ کل ترسیلات زر 26.14 ارب ڈالر سے کم ہو کر 22.7 ارب ڈالر موصول ہوئے ہیں۔ اگر گزشتہ اپریل سے موازنہ کیا جائے تو تقریباً 6 ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے۔ اپریل 2022 میں بیرون ملک پاکستانیوں نے 31 ارب ڈالر پاکستان بھیجے، جبکہ مارچ 2023 میں صرف 25 ارب ڈالر بھجوائے گئے۔ حوالہ ہنڈی کے علاوہ ایک بڑی وجہ گھروں اور لاکر میں پڑے ڈالر بھی ہیں۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر ملک بوستان کے مطابق پاکستانیوں کے پاس گھروں اور لاکر میں کم از کم 10 سے 12 ارب ڈالر پڑے ہیں، اور اگر ان کے مطابق حکومت ڈالر کرنسی کرائسس کو ختم کرنا چاہتی ہے تو ہمیں فری ہینڈ دے دے، ہم سالانہ 12 ارب ڈالر فراہم کر سکتے ہیں، بشرطے ڈائریکٹ سواپ پالیسی کے تحت ڈالر کی خریداری کی اجازت دے دی جائے۔
नाज़रीन, इसी तजवीज़ पर हुकूमत सोच रही है कि $1 एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई जाए, जिसमें डॉलर स्टेट बैंक को जमा करवाकर मुल्क की करेंसी वसूल की जाए। वो तमाम तर अरबों डॉलर जो पाकिस्तानियों ने अपने लॉकर्स और अपने घरों में रखे हुए हैं, जिससे कम से कम $1 से $1.5 बिलियन जनरेट कर सकेगी हुकूमत। मतलब कि हवाला हुंडी से हासिल किया गया मुबैना काला धन बगैर किसी मुश्किल के सफेद हो जाएगा। साथ ही हवाला हुंडी के इस्तेमाल में एक अहम फैक्टर ईरान से गैर कानूनी स्मगलिंग के नतीजे में पाकिस्तान आने वाला डीजल भी है, जिसकी अदायगी डॉलर के जरिए हवाला हुंडी के इंस्ट्रूमेंट के तहत ही होती है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को टैक्स आमदन की कमी का सामना भी होता है। गुज़िश्ता 2 माह सालाना बुनियादों पर पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन में भी कमी हुई है। आरिफ हबीब लिमिटेड रिसर्च के मुताबिक रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 21% कमी वाक़ई हुई है। मुल्क में गाड़ियां तो उतनी हैं, या तो फिर लोग पेट्रोलियम मसनूआत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर इस कमी को ईरानी डीजल से पूरा किया जा रहा है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में कोरोना के दौरान पाकिस्तान में रेमिटेंसेस तरसीलाते ज़र में वाज़ेह इजाफा देखा गया था, जिसकी वजह हवाला हुंडी निजाम के खात्मे की सूरत सामने आया। उस वक्त क्योंकि बैंकिंग चैनल्स ही काम कर रहे थे, तो 2020 में मौसूल होने वाली तरसीलाते ज़र 2019 के मुकाबले में 36% ज्यादा थी, क्योंकि बैरून मुल्क पाकिस्तान के पास कानूनी तरीके से रकूम भेजने के अलावा कोई और रास्ता तब मौजूद नहीं था, अवेलेबल नहीं था। मगर मौजूदा दौरे हुकूमत में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर रेमिटेंसेज यानी कि तरसीलाते ज़र कम हो रही हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा। 2017 में भी तरसीलाते ज़र में 3% कमी देखी गई थी। पाकिस्तान की मुश्किल का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को एलसीज खोलने के लिए भी मुश्किल पेश आ रही है, जिसकी वजह से खाने पीने की अशिया से लेकर दवाइयां बनाने वाली फार्मा इंडस्ट्री भी मुश्किल में आ चुकी है, जो अशिया खुर्दनोश, दवाइयां, कोयले, ज़राई आलात तक सब कुछ महंगा कर रही है। अब एक जानिब तो पाकिस्तान में डॉलर आ नहीं रहे, तरसीलाते ज़र कम हो रही हैं, हवाला हुंडी का कारोबार तगड़ा तरीन होता चला जा रहा है, अरूज पर पहुंच चुका है, और अगर इसे मौजूदा हुकूमत पर अदम एतमाद करार ना दिया जाए तो क्या किया जाए। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, अहम तरीन खबर के साथ हाजिर होंगे। स्टे विद अस।